عورت لوگ ٹھنڈے وقت جاتے ہیں پانی بھرنے، لیکن سامری عورت دوپہر کو گئی ہے پانی بھرنے، اکیلی عورت کیوں گئی ہے؟ کیونکہ وہ زناکار عورت ہے، لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں جب وہ دوسری عورتوں کے جاتی ہے، ان کے ساتھ جاتی ہے پانی بھرنے اس وقت ٹھنڈے وقت، تو لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں کیونکہ آگے ہم سوچتے ہیں کیونکہ اس کا کریکٹر، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ایک بری عورت ہوتی ہے، لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں، اس لیے وہ تکھڑ دوپہر آئی ہوئی ہے، دوپہر کے وقت آئی ہوئی ہے پانی بھرنے کے لیے کہ کوئی اس کا تانا نہ دے سکے، اس کو شرمندگی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یسوع بھی اسی وقت آئے ہیں۔ اس سامری، اچھا سامری کون تھے؟ سامری جو یہودی ہوتے ہیں وہ سامریوں سے نفرت کرتے تھے، سامری نہیں یہودی سامریوں سے، یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے پاک صاف لوگ ہیں، اور وہ ان کا یہودیوں کا یہی تھا کہ وہ غیر قوموں میں شادی نہیں کرتے تھے، وہ اپنی قوم میں یہودیوں سے ہی شامل، غیر قوموں سے شادی جو کر لیتے تھے وہ سامری بن جاتے تھے، اس لیے ان کی نسل مکس ہو جاتی تھی، تو وہ لوگ جو مکس ہوئے تھے وہ سامری کے وہ کہتے ہیں یہ ناپاک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان سے نفرت کرتے تھے۔ جس جگہ سامری رہتے تھے یہودی وہ راستہ وہ والا اپناتے نہیں تھے، بلکہ لمبا راستہ کہ ہمیں ان کے پاس سے بھی گزر کے نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ کیا ہے، ناپاک لوگ ہیں۔ سامری عورت جو ہے وہ بھی ناپاک لوگوں میں شمار کی گئی ہے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا یسوع سے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ یسوع سے پانی مانگ رہا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، نہ لین دین کا، نہ ان سے کاروبار کرتے تھے، نہ ان کی جگہ سے گزرتے، بلکہ ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، یسوع کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے، مطلب کہ تجھے یسوع کا نہیں پتا، وہ کہہ رہا ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور کہہ رہا ہے میں تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں، تو یہ سوال کر رہی کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگ رہا ہے، اس کہتے ہیں اگر تو اس کی جگہ تو خدا کی بخشش کو جانتی اور تم مجھ سے مانگتی پانی، تو میں تجھے کیسا پانی دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا۔ میں تو اس سے کون سا پانی مانگ رہا ہوں؟ یہ دوسرا پانی مانگ رہا ہے جس سے ہماری پیاس بجھتی ہے، جس سے ہماری بس 2 منٹ کی پیاس بجھتی، تھوڑی دیر کی پیاس بجھتی ہے، لیکن اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا جس سے تیری کبھی تو پیاسی نہیں رہتی، بلکہ یہ تیری، وہ کہہ رہا ہے کہ روحانی خوراک ہے۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو یسوع کو نہیں جانتی، ٹھیک ہے، جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ زندگی کے پانی کی بات کو سمجھ نہیں رہی۔ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ وہ کہہ رہی کہ تو یعقوب سے بھی بڑا ہے، یعقوب اس کا مطلب دادا ہی مانا، پر دادا جس کی نسلوں پیچھے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی بات کریں ہم، وہ کہہ رہا ہے کہ تو یعقوب سے ہی بڑا، لیکن اس کو نہیں پتا، پیچھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بخشش کو جانتی تو تجھے نہیں پتا کہ میں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم بھی پیدا نہیں ہوا تھا تب بھی میں موجود تھا، جب دنیا بھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی وہ موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، تو اگر جب فرشتے بھی نہیں بنائے تھے، نہ اس نے زمین بنائی تھی، نہ اس نے آسمان بنایا تھا، تو خدا کس سے محبت رکھتا ہوگا؟ اگر خدا محبت ہے تو خدا کس سے محبت رکھتا ہوگا؟ ہے کس کے پاس جواب؟ خدا ثالوث، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس جسے کہتے ہیں، جس سے مل کے ہم ایک خدا بنتا ہے۔ تو خدا باپ اگر تھا تو خدا بیٹا بھی تھا، تو خدا روح القدس بھی تھا، یہ آپس میں محبت رکھتے، خدا کی صفت میں ہی شامل ہے محبت رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو نہیں پتا کہ وہ جس باپ یعقوب کی بات کر رہی ہے، میں تو اس سے بھی پہلے تھا، جب دنیا بھی نہیں بنی، جب فرشتے بھی نہیں بنے تھے، اس کی بات ہوئی۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، کون سا والا؟ ہمیشہ کی زندگی والا پانی، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا۔ مطلب کہ جیسے یسوع ہمیں دے رہا ہے، مجھے دے رہا ہے زندگی کا پانی دے رہا ہے، یسوع زندگی کا ہی پانی، پیچھے بات کریں، ہمیشہ کی زندگی کا پانی وہ دے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ چشمہ کیسے بنے گا؟ پانی مجھ میں سے وہ چشمہ بہے گا،
چشمے میں سے جب پانی بہتا ہے تو لوگ بہت سے لوگ آ کے اس سے ہیلپ لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، اسے دوسرے فائدہ پہنچے. ہماری زندگیوں میں جب یسوع آئے گا تو جب ہمیشہ کی زندگی کا پانی میرے پاس موجود ہوگا، چشمہ بنے گا. چشمہ مطلب میرے ذریعہ سے، میری باتوں کے ذریعے سے بہت سے لوگ نجات پائیں گے، بچیں گے. نہ صرف تجھے فائدہ پہنچے گا بلکہ تیرے ساتھ والوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. یہ چشمے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس چشمے کی بات ہو رہی ہے. عورت نے اس سے کہا، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں پیاسی نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک ہو. وہ کہہ رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ زندگی کا پانی آ جائے گا، چشمہ میرے پاس آ گیا تو مجھے پانی بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے اس کنویں تک آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یسوع اس پانی کی بات نہیں کری، اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یسوع نے اس سے کہا، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں. یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. یسوع نے جان بوجھ کے شوہر والی بات کی ہے. اس کو پتہ ہے خود یسوع کو کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے. اس نے جان بوجھ کے شوہر والی ہی بات کی ہے، جا اپنے شوہر کو بلا لا. یسوع جان بوجھ کے کہہ رہا ہے کہ وہ کس شوہر کے بلا کے لائے گی. یسوع اس کو بتانا چاہتا ہے کہ میں تیرے دل کے حال کو جانتا ہوں. یسوع نے آگے اس لیے کہا کہ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. یسوع نے جان بوجھ کے سوال کیا اس سے، کیا جا اپنے شوہر کو بلا لا، کیونکہ یسوع کو تو پتا اس کا شوہر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں. مطلب کہ تو نے سچ کہا، تو نے اچھا کہا ہے، سچ بولا ہے کہ میں کیا ہوں، بے شوہر ہوں. کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. یسوع کو اس کی بات یہ پسند آئی ہے کہ تو نے سچ کہا ہے، چاہے تو کتنی مرضی گنہگار بھری کیوں ہے، 5 شوہر کر چکی ہے. اور جو جس کے پاس رہ گئے وہ بھی اتنی وہ بدکار عورت ہے. آج کے زمانے میں ہمارے پاس کوئی اتنا بدکار آئے تو ہم تو اس کو باتیں کریں، ہم تو اس کو مارنے تک چلے جائیں، ہم اس سے باتیں کریں، ہم اس کو تانے دیں. لیکن یسوع کیا اس کو تانے دے رہا ہے؟ اگر ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یسوع کو قبول کیا، یسوع کو قبول کیا مطلب ہمیشہ کی زندگی کا پانی آ گیا. اگر ہمیشہ کی زندگی کا پانی آ گیا تو ہم سے چشمے کیوں نہیں بہتے؟ مطلب کہ ہمارے پاس کوئی ایسی بری عورت آ جائے جس نے 5 شوہر کر چکی اور جو ہے اس کے پاس وہ اس کا شوہر نہیں، اس نے مطلب ایسے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے ساتھ سو رہی ہے جس کا شوہر نہیں ہے. ہمارے پاس وہ عورت آ جائے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے. یہ لیکن یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ تو سچ کہہ رہی ہے، اسے پانی مانگ رہا ہے، اسے محبت دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے سچ کہا ہے. وہ ہم سے کچھ کہے گی تو ہم کہیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہی ہیں. اگر یسوع ہمارے پاس ہے تو وہ زندگی کا پانی بھی ہمارے پاس ہے، وہ چشمہ بھی ہمارے پاس ہے. تو جیسا یسوع کہہ رہا ہے نا تو ویسے ہی ہمارا بھی ہونا چاہیے کردار. ہمیں بھی چاہے مرضی جتنا غریب ہو، گنہگار، اس کی بات سننی چاہیے. اپنے آپ کو اتنا پاک صاف نہیں ہے تو میں تو اس کو ہاتھ لگاؤں گا، میں یہ اتنی گندی عورت ہے، میں تو اسے بات بھی نہیں کر سکوں گا. میرا کردار وہ ہو جائے گا. آپ کا کردار صاف ہے لیکن آپ کو چشمہ ہے نا، ہم چشمہ بہے گا تو اس کے بھی کردار صاف رہا، اس کو بھی یسوع کے بارے میں بتانا ہے، یسوع کے پاس لانا ہے. یسوع کی زندگی سے ہم دیکھ رہے ہیں. عورت نے اس سے کہا، اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. وہ کہہ رہی ہے مجھے معلوم ہوتا کہ نبی کیوں کہا ہے، اس نے اپنا خدا کیوں بنا لیا. پہلے اس کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن اب اس کو سمجھ آ رہی کہ تو نبی ہے. کیا مطلب؟ نبی لوگوں کے دلوں کے حال، نبی کیا خدا دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. اس نے خدا نے سارا اس کو بایو ڈاٹا نکال کے دے دیا کہ تو اتنے شوہر کر جس کے پاس رہ رہی وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے. ایسا وہ کہہ رہی کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ مجھے ایسا نہ بتا سکتا جیسا مجھے یسوع نے بتا دیا. لیکن اگر اس کو پتہ ہے سارا کچھ